آج ہمارے پاس جو کتاب ہے ڈسکشن کے لیے وہ فلسفے کی کتاب ہے اور اس کا عنوان ہے کہ ایک ایسی رہنما کتاب جو پریشان حال لوگوں کے لیے، انگلش میں اس کا ٹائٹل ہے اے گائیڈ فار دا پرپلیکسڈ۔ کتاب کے شروع میں ہی رائٹر کہتے ہیں کہ اس کتاب سے اگر آپ توقعات لگا رہے ہیں کہ یہ آپ کے بڑے بڑے مسائل کو حل کر دے گی تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کتاب آپ کے بڑے مسائل کو حل نہیں کرے گی اور نہ ہی یہ آپ کو پراسرار قسم کی باتوں کے راز بتائے گی، بلکہ یہ آپ کو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرے گی۔ اور پھر وہ گوتم بدھ کا ایک کوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی سالویشن یا اپنی نجات کے لیے خود تگودو کرنی پڑے گی، پھر ہی آپ کو ملے گی۔ یہ ایک بڑا مشہور گوتم بدھ کا ایک واقعہ ہے کہ اس کے ایک مرید نے یا اس کے ایک شاگرد نے اس سے پوچھا کہ جس طرح سے آپ کو معرفت یا نروان حاصل ہوا ہے، سیلویشن حاصل ہوئی ہے، مجھے بھی بتائیں وہ کیا راستہ ہے۔ تو گوتم بدھ نے کہا تھا کہ تمہیں اپنا راستہ خود اس کی تگودو کرنی پڑے گی، تو اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ اچھا، پھر وہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہمیں زمانہ جدید میں ایک ایسے فلسفے کی ضرورت ہے جو ہول نالج کو شامل کرے، اپنے اندر تمام کے تمام علم کو اپنے اندر جو ہے وہ شامل کرے، علم کو ٹکڑوں میں بانٹ کے ہمیں نہ دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری کتاب اسی قسم کی ایک کوشش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانہ حال کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی کی جو علم تھا، حکمت تھی، دانش تھی، اس کو اگنور ہم کرتے ہیں، اس کی کا ہم کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیسن میں بھی پرانی دانش کو اگنور کر دیا ہے، ایگریکلچر میں بھی اولڈ ٹریڈیشن کو اگنور کر دیا ہے، سائیکالوجی میں بھی کر دیا ہے، سوشل سائنسز میں بھی کر دیا ہے، پولیٹکس میں بھی کر دیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے کسی حد تک ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہماری ساری کی ساری جو ہے وہ میڈیسن، ایگریکلچر، سائیکالوجی، سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنسز جو ہیں، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ماضی کے علم کو مسترد کر رہے ہیں اور ہم بالکل نئے سرے سے شروع کر کے جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئے۔ تو یہاں پر رائٹر نے تھوڑا سا ارسطو سے ہوتا ہے، تو یہ یہاں پر تھوڑا سا رائٹر جو ہیں وہ علمی بددیانتی کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ایک ٹیچر سے کہا کہ پیرابل کسے کہتے ہیں، یعنی کہانی، واقعہ، میں نے اس کا پیرابل کسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 8ویں میں پڑھتا تھا، میرے ہیڈ ماسٹر نے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، تو میں نے ایک نتیجہ نکالا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ رائٹر کہتے ہیں کہ میں نے نتیجہ نکالا کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، جو کچھ پتا ہے مینوں پتا ہے، میں اپنی محنت کر کے پتا کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سائنسی طریقہ کار نے، رائٹر کہتے ہیں کہ اینشنٹ وزڈم کو ڈسٹرائے کر دیا۔ اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، حالانکہ سائنسی طریقہ کار جو ہے اس کا کلیم ہی یہ ہے کہ وی آر اسٹینڈنگ آن دا جائنٹس، آن دا شولڈرز آف دا جائنٹس آف دا پاسٹ۔ ہم ماضی کے جو بڑے بڑے اہل علم تھے ان کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اپنی تحقیق کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کا جو جھکاؤ ہے وہ ماڈرن سائنس کو ڈینائی کرنے کی طرف ہے، بجائے اس کی کہ ماڈرن سائنس کا وہ ایک صحیح پرسپیکٹو پیش کر سکیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سائنس کلیم کرتی ہے کہ وہ ٹوٹیلٹی کا علم رکھتی ہے، وہ اپنے علم میں تکمیل کی حامل ہے، حالانکہ سائنس نے کبھی یہ کلیم نہیں کی۔ سائنس تو جزیات کو پڑھتی ہے، پارٹس کو پڑھتی ہے، ان کا ڈیٹیل آبزرویشن کرتی ہے، ایکسپیریمنٹیشن سے گزارتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدیوں تک مذہب کی حکمرانی رہی، اس کے بعد پچھلی 3 صدیوں سے سائنس کی حکمرانی ہے، اور سائنس کی حکمرانی جو ہے ہماری تہذیب کے زوال کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ رائٹر کا موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 بڑے سچ ہیں، یہ دنیا ایک سچ ہے، انسان دوسرا سچ ہے،
اور انسان دنیا کے بارے میں لرن کیسے کرتا ہے، سیکھتا کیسے ہے، یہ تیسرا سچ ہے، اور اس دنیا میں رہنا کیسے ہے، یہ چوتھا سچ ہے۔ یہ رائٹر نے یہ 4 سچ لکھے ہیں اور پھر اپنی کتاب میں انہیں بتایا بھی ہے کہ یہ کیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 سچ ہیں، 4 great truths: the world, the man, his way of learning about the world, what it means to live in this world۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جدید دور ہے اور جو ماڈرن تھنکنگ ہے، تو ڈیسکارٹیز جو ہے اس نے شروع کیا تھا، اس نے ٹریڈیشن کو توڑ دیا اور اس نے کہا کہ میں نئے سرے سے شروع کروں گا اور میں امپیریکل نالج پہ بلیو کرتا ہوں۔ تو وہ ڈیسکارٹیز کو اس ماڈرن جو سائنٹیفک تھنکنگ ہے اس کا بانی قرار دے رہے ہیں۔ امپیریکل نالج یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ذاتی تجربے سے جو علم حاصل کرتا ہوں، جو چیزیں ویریفائی کرتا ہوں، وہی قابل اعتبار ہیں، اس کے علاوہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو ڈیسکارٹیز جو امپیریسزم کا بانی ہے، کہتے ہیں کہ کچھ بڑے سوال ہیں، ان میں سے ایک بڑا سوال ہے کہ مجھے جو زندگی ملی ہے اس کا میں کیا کروں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پہ مذہب نے، فلسفے نے، سائنس نے، تاریخ نے، سیاست نے اپنے اپنے وہ دیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا سوال ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی رائٹر کا موقف ہے کہ انسان جو ہے وہ جانور نہیں ہے۔ جیسا کہ سوشل سائنسز میں ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے، یا ارسطو نے جیسے کہا ہے، یا بعد میں آج کے جو ہمارے اینتھروپولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط۔ رائٹر کا موقف ہے کہ انسان جو ہے وہ جانور نہیں۔ تو یہ جو بالکل ماڈرن جو اینتھروپولوجی ہے اس سے بالکل ان کا ایک اختلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کچھ اعلیٰ قسم کی چیز ہے، اعلیٰ قسم کی چیز ہے، جانور نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پاسکل کا ایک ورڈ پیش کرتے ہیں۔ پاسکل جو ہمارے رائٹر ہیں آج کی کتاب کے، ان سے ایک اپوزٹ، ایک مخالف سمت میں جا کے بات کرتا ہے۔ پاسکل کہتا ہے کہ انسان خوش ہونے کی خواہش کرتا ہے، اور انسان کا وجود اس لیے ہے کہ وہ خوش ہو، اور انسان جو ہے کبھی یہ خواہش نہیں کر سکتا کہ وہ ناخوش ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہماری ماڈرن جو سیولائزیشن ہے، یا ماڈرن سائنس ہے، یا ماڈرن اینتھروپولوجی ہے، وہ ہمیں ہاؤ ٹو بی ہیپی ایک بڑی آج کل ایک ٹاپک ہے، اس پہ بیس کرتی ہیں وہ ساری کتابیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پاسکل کا ویو ہے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ کانٹ نے کہا تھا کہ انسان کبھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسے کیا چیز خوش کرتی۔ اور پھر وہ بات کرتا ہے کہ جو اصل خوشی ہے، رائٹر کہتے ہیں کہ جو اصل خوشی ہے وہ اس دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے۔ ہم مثلاً اینتھروپولوجی میں پڑھتے ہیں، یا جو سیلف ہیلپ کی کتابیں ہیں ان میں پڑھتے ہیں کہ خوشی یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کہ ایک دن کو ایسے گزاریں جیسے وہ ہمارا آخری دن ہے، اس میں ہم جیسے دوستوں کی محفل ہے، اس کو ہم انجوائے کریں، اس کو انجوائے کریں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، موسیقی سنیں، یا آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، ڈرنک کرنا چاہتے ہیں، ڈانس کرنا چاہتے ہیں، یا مسجد میں جانا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں تاکہ آپ کو خوشی جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو ہماری رائٹر کہتے ہیں جو ہماری اینشنٹ وزڈم ہے، جو ہماری ٹریڈیشنل وزڈم ہے، وہ خوشی کا یہ تصور پیش نہیں کرتی۔ اب وہ تصور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل وزڈم میں خوشی کا تصور یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں ان چیزوں کا جو ہائیسٹ ہیں، ہائی ہیں، ہائر ہیں اور ہائیسٹ ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوشی آپ کو تب حاصل ہوگی جب آپ خدا کے بارے میں معرفت حاصل کر لیں گے۔ جب آپ خدا کی معرفت حاصل کر لیں گے تو یہ رائٹر کا موقف ہے کہ آپ زیادہ خوش ہوں گے، باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مشکلیں زمینی ہیں، مسئلے زمانی، یعنی ہماری مشکلیں اور مسئلے سارے اسی زمین پہ ہیں، اور جو صحیفے ہیں وہ سارے آسمانی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک تضاد ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کا انسان جو ہے وہ امیر ہو کے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی سپیڈ بڑھا کے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور چاند پہ جا کے یا سپیس میں جا کے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری فضول باتیں ہیں، بے معنی باتیں ہیں، انسان ان سے خوش نہیں ہو سکتا۔
اس میں پھر وہ گریٹ چین آف بینگ کی بات کرتے ہیں. رائٹر کہتا ہے کہ ایک گریٹ چین آف بینگ ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ ہے اس میں x، دوسرے نمبر پہ ہے m پلس x، تیسرے نمبر پہ ہے m پلس x پلس y، اور چوتھے نمبر پہ ہے m پلس x پلس y پلس z. اب اس کتاب کا تقریباً سارا حصہ جو آگے بحث ہے ساری کی ساری اسی پہ ہے. یہ علامات ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہمیں وہ کیا الجبرا پڑھانے لگ گئے. تو اس میں تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں. کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ 4 لیول ہیں بینگ کے. پہلا لیول جو ہے وہ میٹر کا ہے یا منرل کا ہے، جو بے جان ہے، جیسے یہ مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، سوڈیم ہے، نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، یہ بے جان ہے. تو کہتا ہے پہلا لیول جو ہے وہ منرل کا ہے، ایم ہے. اس کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، بے جان ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. دوسرا لیول جو ہے ایم پلس ایکس کا ہے. اور ہم پودوں میں دیکھتے ہیں پودے جو ہیں وہ میٹر سے بنے ہیں، لیکن پودوں کے اندر زندگی ہے، لائف فورس ہے. وہ سورج جس طرف ہے اس طرف وہ اپنی شاخیں بڑھائیں گے، یا ایک طرف وہ جھک گئے ہیں تو دوسری طرف وہ اپنی جڑیں بڑھائیں گے تاکہ اپنے آپ کو زمین میں گاڑ کے رکھ سکیں. یا وہ زمین سے منرلز لیتے ہیں، ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور سن لائٹ لے کے اور واٹر کے ساتھ ملا کے گلوکوز بناتے ہیں. ایسے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر ہمیں زندگی نظر آتی ہے، لیکن یہ ایم پلس ایکس ہے، یعنی میٹر پلس لائف ہے. ایک تیسرا لیول بینگ کا ہے، وہ ہے ایم پلس ایکس پلس وائی. اب ایم میٹر ہے، ایکس فورس آف لائف ہے، اور وائی جو ہے یہ کانشسنس ہے یا شعور ہے. وہ ہمیں وہ کہتا ہے کہ اینیملز میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے جانور ہیں جتنے سارے وہ رسپونڈ کرتے ہیں، کچھ بھی ہوتے ہیں وہ اپنی سروائیول کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں، ریپروڈیوس کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایم پلس ایکس پلس وائی اینیملز تک ہے، انسان ان سے اوپر کا ایک درجہ ہے، وہ ہے ایم پلس ایکس پلس وائی پلس زیڈ. اب یہ زیڈ کیا ہے؟ زیڈ وہ کہتے ہیں کہ کانشسنس نہیں ہے، زیڈ جو ہے یہ شعور نہیں ہے. تو کہتے ہیں زیڈ جو ہے وہ سیلف اویئرنس ہے، وہ اس بات کا شعور ہونا کہ مجھے شعور ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف انسانوں میں. تو یہ اس میں کافی باتیں دلچسپ ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں، اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں اور دیانتداری سے کہ یہ جو رائٹر ہیں ان کا موقف بے شک ہمارے اسکول آف تھاٹ سے مختلف ہے. میں آنیسٹلی یہ کنفیس کرتا ہوں کہ یہ بہت لرنڈ آدمی ہیں، بہت اسکالر قسم کے آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. بے شک ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں لیکن ان کی بات ویلڈ ہے. لیکن ہم یہ سٹیٹمنٹ ہرگز نہیں میں دے سکتا، میں تو نہیں دے سکتا کہ یہ جاہل آدمی ہے یا یہ غیر علمی بات کر رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ رویہ جو ہے کہ اگر ہم کسی سے علمی طور پر اختلاف کرتے ہیں تو ہم اسے یکسر کہیں گے یہ غیر علمی بات ہے، غیر علمی کتاب ہے، یہ ٹھیک نہیں. تو آگے وہ بات کرتے ہیں کہ سچ جو ہے وہ اس یہاں پہ آگے وہ تھوڑا حقائق سے ہٹ جاتے ہیں یا سائنس سے ہٹ جاتے ہیں، حقیقت سے ہٹ جاتے ہیں، یا ان کا جو طبعی رجحان ہے اس طرف چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سچ اس زندگی میں شروع ہوتا ہے لیکن اس کا جو انجام ہے وہ آنے والی زندگی میں. اب آپ سب اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ بات کو اس دنیا کی جو امپیریسزم ہے یا جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے ثبوت کے ساتھ چلنے کا، اس سے نکال کے وہ اگلی دنیا تک بات کو لے گئے. اب جب بندہ کہے کہ میری بات سچ ہے اور وہ اگلی دنیا میں ثابت ہوگی تو ہم اس کے ساتھ کیا بحث کر سکتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں تھوڑا، لیکن یہ اس میں بہت اچھی باتیں آگے آپ کو پتہ چلے گا. It is outside our power to give life to inanimate matter. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بے جان چیز کو زندگی نہیں دے سکتے، اس لیے یہ ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ ہم بے جان چیز کو زندگی نہیں دے سکتے. یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ ہم خدا کو مان لیں کہ وہ بے جان چیز کو زندگی دے سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایوولوشن جو ہے وہ ایک کہانی ہے، ایک سٹوری ہے، من گھڑت ہے کہ ایسے ایسے زندگی شروع ہوئی اور جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایک نیکڈ ایپ ہے، ایک ننگا بندر ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو انسان کی تذلیل ہے، انسان ننگا بندر نہیں ہے. وہ
کہتے ہیں کہ اگر ایوولوشن سچ ہے، یہاں آ کے وہ پورے جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایوولوشن سچ ہے تو پھر 2 + 2 5 بھی ہو سکتا ہے. اب کتاب پڑھے، انہوں نے لکھا ہوا ہے اس میں، کہتے ہیں کہ اگر ایوولوشن سچ ہے تو 2 + 2 5 بھی ہو سکتا ہے. اگر ایوولوشن کو اگر ہم سائنسی طور پر فلسفے کی ڈومین سے نکل کر دیکھیں تو میں ذاتی طور پر ایوولوشن کا بڑا ناقد تھا. جب میں نے اس تھیوری کو پڑھا تو میں اس بات پر قائل ہو گیا کہ ایوولوشن جو ہے وہ سچ ہے. لیکن رائٹر کا موقف ہے کہ اگر ایوولوشن سچ ہے تو 2 + 2 5 بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیول ہے، M پہ میٹر ہے اور M+X پہ پلانٹس ہیں. پلانٹس جو ہیں وہ میٹر سے ہائر لیول پہ ہیں، اور M+X+Y اینیملز جو ہیں وہ پلانٹس سے ہائر لیول پہ ہیں، اور M+X+Y+Z ہیومن بینگز ہیں وہ ان تینوں سے ہائر لیول پہ ہیں. تو اگر ہم اس لیول کو فالو کریں تو ہیومن بینگز کے لیول سے اوپر بھی ایک لیول ہونا چاہیے، اور وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ لیول خدا کا لیول ہے، وہ لیول گاڈ کا لیول ہے. اور یہاں پہ آگے وہ اسپیکولیٹو ہو جاتے ہیں کیونکہ M+X+Y+Z میں میٹر موجود ہے. مادہ جو ہے وہ M میں بھی موجود ہے، یعنی منرلز میں بھی موجود ہے. مادہ جو ہے وہ پلانٹس میں بھی موجود ہے، مادہ اینیملز میں بھی موجود ہے، مادہ ہیومن بینگز میں بھی موجود ہے. یہاں کے جو اگلا لیول وہ تجویز کرتے ہیں وہ مادے سے ماورا تجویز کرتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ آرگومنٹ کو خود ہی ڈینائی کر رہی ہے کہ 5واں لیول جو وہ پیش کر رہے ہیں وہ جس 4 لیولز پہ انہوں نے اپنا آرگومنٹ بلڈ کیا ہے اسی کو وہ ڈینائی کر رہا ہے. پھر وہ کچھ بائبل کے حوالے دیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے جو یہاں پہ مذہبی رائٹر جو ہیں قرآن کے حوالے دیتے ہیں. وہ فرشتوں کی بات کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے، اس نے اپنا ہاتھ نکالا، وہ زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ 5واں لیول ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور ہم اسے مرنے کے بعد سمجھیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر کبھی پرفیکشن نہیں ہو سکتی، انسان مکمل نہیں ہے، پرفیکشن ہے وہ خدا میں ہی ہے. کیونکہ خدا جو ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ اور بینگ دونوں موجود ہیں. انسان جو ہیں اس میں انڈرسٹینڈنگ اور بینگ یا اس سے نچلے لیول جو ہیں ان میں تو انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں، بینگ ہے صرف. انسان میں انڈرسٹینڈنگ ہے، کبھی کبھی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، کبھی کبھی وہ بینگ تو ہے. تو کہتے ہیں خدا میں انڈرسٹینڈنگ اور بینگ دونوں ایک ہی وقت میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہونے کی وہ ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ جب کسی انسان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس انسان کے، جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ میرے ہونٹ دیکھ سکتے ہیں، میری آنکھیں، میرا ناک، میری آواز سن سکتے ہیں، لیکن میرے اندر جو چل رہا ہے، میرے جو جذبات ہیں، میرے جو محبت سے ریلیٹڈ، نفرت سے ریلیٹڈ، انتقام سے ریلیٹڈ، ہمدردی سے ریلیٹڈ جو جذبات ہیں، آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ ہیں. تو یہ ایک دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم ایک باڈی کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس باڈی کے اندر کیا چل رہا ہے جو کہ انویزیبل ہے، غائب ہے، اسے آپ نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح جو ہے ہم خدا کا وجود ہے، اگر وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنی دلیل پیش کی ہے کہ بہت ساری انویزیبل چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح خدا ہے اور ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. پھر وہ بات کرتے ہیں کمپلیکسٹی، اور اسی بات کو آگے وہ کافی دور تک چلاتے ہیں. ہم ذرا یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اس پہ ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تمام جو لیولز آف بینگز ہیں، چاہے وہ M ہے، M+X ہے، M+X+Y ہے یا M+X+Y+Z ہے، اس میں میٹر موجود ہے. لیکن وہ اگلے لیول پہ آ کے جس بنیاد پہ انہوں نے آرگومنٹ بلڈ کیا ہے، وہ اپنے آرگومنٹ کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ مادے سے ماورا کوئی ایک چیز ہے. پھر وہ آ کے ہماری جو حواس خمسہ ہیں یا 5 سینسز ہیں، ان کو وہ یکسر رد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری حواس خمسہ اور ان سے حاصل کیا گیا سارا علم جو ہے وہ لویسٹ لیول آف بینگ ہے، وہ ایک کم تر درجے کا علم ہے. جبکہ اگر ہم اس بات کو انالائز کریں تو ہمارا سارے کا سارا لوور نالج اور ہائر نالج جو ہے سارے کا سارا ہماری سینسز کے تھرو ہی آتا ہے. ہماری 5 سینسز ہے نا. ہم کسی علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ کسی چیز کو دیکھ کے، سن کے، چکھ کے، ٹچ کر کے یا سون کے، آبزرویشن سے شروع ہوتا ہے.
تو اگر یہ والی چیزیں ہماری بند ہو جائیں تو ہم ہائر لیول تو کیا ہم لوور لیول کا نالج بھی نہ حاصل کر سکیں. تو یہ ایک کفران نعمت ہے. ہماری جو 5 سینسز ہیں یہ ہمارا ایک بڑا سورس ہے. اس کو رائٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوور لیول کی بات ہے. 5 سینسز جو ہیں کہ جو منتخب شدہ علم ہے وہ اعلیٰ لیول کا علم ہے اور وہ انٹیلیجنس سے نہیں آ سکتا بلکہ وہ فیتھ سے آ سکتا, وہ ذہانت سے نہیں آ سکتا, وہ عقیدے سے آ سکتا. اور پھر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ عقیدے کا اگرچہ ہم اس دنیا میں جواز پیش نہیں کر سکتے وہ اگلی دنیا میں اس کا ثبوت ہوگا. تو یہاں پہ آ کے وہ فلسفے کی ڈومین سے نکل کر پیور مذہب کی ڈومین میں چلے جاتے ہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بات کہہ رہا ہوں, میری بات سچ ہے, آپ اس دنیا میں اس سچ کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, اس کے بعد جو ایک زندگی ہوگی اس میں آپ اس سے کیا بحث کریں گے, اس سے آپ بحث نہیں کر سکتے. اس لیے ہم آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ساتھ ساتھ مادیت پرستوں کا بھی نظریہ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مادیت پرستوں کے نزدیک جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عناصر کی کمپلیکس ارینجمنٹس ہیں. انسانی جسم کے عناصر کو آپ دیکھیں نا, کاربن, ہائیڈروجن, نائٹروجن وغیرہ وغیرہ, آئرن, تو 16-17 عناصر بنتے ہیں. تو ان کی ایک ترتیب سے ہمارا جسم بنا ہے. سائنس بھی یہ بات کہتی ہے. اور وہ ایلیمنٹس ہیں, وہ پارٹیکلز ہیں, ان کی ترتیب سے انسان بنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹیکلز کی ترتیب ہے لیکن انسان کی جو سیلف اویئرنیس ہے وہ اس سے ماورا کی ترتیب ہے. اب اس میں ایک تھوڑا سا کریٹیکل سوال یہ ایڈ ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کا جسم جو ہے وہ پارٹیکلز کی یا عناصر کی خاص ترتیب ہے اور سیلف اویئرنیس کوئی اس سے ہٹ کے چیز ہے, سیلف اویئرنیس خود سے اپنا وجود رکھتی ہے, تو کیا جب انسان کے جسم کے یہ پارٹیکلز یا یہ ذرات جب منتشر ہو جاتے ہیں کیا تب بھی سیلف اویئرنیس اپنا وجود رکھتی ہے؟ تو یہ ایک مادیت پرستوں کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ جب ہمارے جسم کے عناصر بکھر جاتے ہیں تو سیلف اویئرنیس یا کانشسنس جو ان کی ہی ایک پراپرٹی ہے, خاصیت ہے, وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس میں پھر وہ جیسے ہم اولیاء کا حوالہ دیتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں کوئی اگر ایک بندہ مذہب کی طرف رجحان رکھتا ہے تو وہ داتا گنج بخش کا حوالہ دے گا یا غوث پاک کا حوالہ دے گا, تو یا وہ سینٹ اگسٹین کا حوالہ دیتے ہیں. سینٹ اگسٹین ایک بہت بڑا نام ہے عیسائیت میں. تو سینٹ اگسٹین کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا جو سارے کا سارا بزنس ہے, کام ہے, جو لینا دینا ہے, وہ صرف ایک چیز سے, اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم دل کی وہ آنکھ پیدا کریں جو خدا کو دیکھ سکے. اب سینٹ اگسٹین نے باقی سارے جو کاروبار ہیں, سب کو کام ہے, ان کو ڈینائی کر دیا. کہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کے اندر وہ آنکھ پیدا کریں جو خدا کو دیکھ سکے. اچھا, اس پہ تھوڑا وہ ایسا نہیں ہے کہ رائٹر صرف اپنی ہی بین بجائے جاتے ہیں, پھر سائنس کی بھی بات ساتھ ساتھ کرتے ہیں, ماڈرن سائنس کی. وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن سائنس کے مطابق کوئی بھی تھیوری جو ہے وہ ویریفائیبل ہونی چاہیے. اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ اسی بات میں ہے کہ وہ اگر میں نے ایک تھیوری پیش کی ہے, مثلا ہیلیو سینٹرک تھیوری کی ہم بات کرتے ہیں کہ سورج کے گرد سیارے کیسے گردش کرتے ہیں اور کون سے مداروں میں گردش کرتے ہیں, وہ گلیلیو نے جو بات کہی تھی وہ آج بھی ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. تو جب ہم فیتھ کی ڈومین میں آتے ہیں تو ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ آ کے فیتھ جو ہے وہ اس کا جو سٹینڈنگ پوائنٹ ہے وہ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. پھر وہ کچھ بڑے سوالات کی بات کرتے ہیں کہ اس زندگی کا مطلب اور مقصد کیا ہے. کہتے ہیں یہ سائنس ہمیں یہ نہیں بتا سکتی, اور اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے سائنس ہمیں یہ نہیں بتا سکتی, اور انسان کی حتمی حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں سائنس ہمیں یہ نہیں بتا سکتی. اس میں سائنس نے کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بتائے گی. تو یہاں پہ آ کے ان کا یہ اعتراض جو ہے بالکل وہ آؤٹ آف وے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سوالوں کے جواب سائنس نہیں دے سکتی تو سائنس کی جو پیش کردہ دنیا ہے وہ بہت خالی ہے اور بہت بے معنی.
آگے وہ خود ہی ایک اعتراف بھی آپ کہہ لیں یا ان کی آپ کہہ لیں دیانتداری، وہ کہہ لیں کہ عقیدہ جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے اور ریجیکٹ کرتا ہے ذہانت کو. faith opposes and rejects intellect, that is why faith itself is rejected. تو وہ کافی جگہوں پہ آگے بات کو وہ خود ہی سماپت کر گئے ہیں، خود ہی انہوں نے کنکلوڈ کر دیا کہ اگر کوئی ایسی بات جو انٹلیکٹ یا انٹیلیجنس کی مخالفت کر رہی ہے، اسے ریجیکٹ کر رہی ہے، تو وہ بات اپنی ویلیڈیٹی جو ہے عام آرگومنٹ میں خود ہی کھو دے گی، سائنٹیفک آرگومنٹ میں خود ہی کھو دے گی. پھر وہ آگے بائبل سے ایک ورس پیش کرتے ہیں، آیت پیش کرتے ہیں جس میں ہے کہ with God all things are possible، کہ خدا کے آگے ہر چیز ممکن ہے. یہ ایک عام بات ہے، میرے خیال میں قرآن کی بھی کچھ ایسی آیات ہیں یا گیتا میں بھی ہوں گی. تو یہ ایک اہل مذہب کا کلیم ہے کہ خدا کے آگے ساری چیزیں ممکنات میں سے. یہاں پہ آگے وہ تھوڑا متشدد بھی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ ہے جو زندگی سے گریز کی طرف لے جاتا ہے، لیکن مذہب ایک ایسا طریقہ ہے جو زندگی کی طرف لے جاتا ہے. اس میں لامحالہ کچھ سوالات ابھرتے ہیں ایک عام آدمی کے ذہن میں. میرے جیسا عام آدمی جو فلسفے کو اتنا نہیں سمجھ سکتا، یا عام آدمی زیادہ تر جو ہے، کہتے ہیں کہ اگر سائنس مذہب سے، سائنس زندگی سے گریز کا طریقہ ہے، تو کیا مذہب زندگی سے محبت کا طریقہ ہے جس نے زندہ انسانوں کو جلایا؟ کیا وہ مذہب زندگی سے محبت کا طریقہ ہے جس نے انکویزیشن جو تھی، ایک جب مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا تھا، عیسائیوں کی ایک وہ باقاعدہ تنظیم تھی، یا سرکاری سطح پر پادریوں کو سرپرستی حاصل تھی کہ وہ مسلمانوں کو باقاعدہ جکڑتے تھے ایسے شکنجوں میں کہ اسے کھینچ کے جسم کے حصوں کو علیحدہ کر کے توڑ دیتے تھے، اور وہ مذہبی طور پر یہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے تھے، تو ان کو جلا دیتے تھے زندہ. تو کیا یہ مذہب کی مینیفیسٹیشن ہے؟ یہ زندگی سے محبت کا طریقہ ہے؟ یا جو صلیبی جنگیں ہیں جس میں ہزاروں لوگ جو ہیں، ہزاروں ماؤں کے بیٹے جو ہیں اور کئی ماؤں کے اکلوتے بیٹے جو ہیں ان جنگوں کی نظر ہو گئے، کیا مذہب زندگی سے محبت کا وہی طریقہ سکھاتا ہے جو لوگوں کو سریعام کوڑے لگائے جائیں اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ سیکس کر لیتے ہیں؟ کیا وہی مذہب جو ہے وہ زندگی سے محبت کا طریقہ سکھاتا ہے جو بتاتا ہے کہ اگر کوئی یہ مذہب چھوڑ کے چلا جائے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں کہ اگر سائنس جو ہے وہ زندگی سے گریز کا نام ہے، تو کیا مذہب جو ہے وہ زندگی سے اس طرح کی محبت کا نام ہے؟ تو آگے ہم تھوڑا چلتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ علم کی بھی 4 فیلڈز ہیں، 4 اس کے جو ہیں وہ فیلڈز ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں کیسے محسوس کرتا ہوں، اور تم کیسے محسوس کرتے ہو، اور میں کیسے دکھتا ہوں اور تم کیسے دکھتے ہو. اس پہ پھر ایک لمبی کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں وہ بنیادی طور پر وہ بات کرتے ہیں کہ جو پہلا سوال ہے بڑا اہم ہے کہ میں کیسے محسوس کرتا ہوں، اور دوسری جو دنیا ہے وہ میرے بارے میں کیا محسوس کرتی ہے. تو ہمیں اگر ریالٹی کو جاننا ہے تو ان سوالوں پہ فوکس کرنا پڑے گا. اس میں تمام مذاہب میں ایک بات وہ پھر مشترک کرتے ہیں، وہ کہ تمام مذاہب جو کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے کہ من عرف نفسہ فعرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہ بات وہ مختلف مذاہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، زیادہ وہ بدھزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ he who knows himself is enlightened, he who knows others is wise. وہ جو دوسروں کے بارے میں جان لیتا ہے وہ عقل مند ہے، اور جو اپنے بارے میں جان لیتا ہے وہ معرفت شدہ ہے، اسے نروان حاصل ہو گیا ہے. تو یہاں پہ آ کے پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جو تھوڑا سا پھر وہ قدیم جو دانش ہے اس کو یولوجائز کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں آؤٹ آف وے. وہ کہتے ہیں جو قدیم جو سائیکالوجی ہے وہ جدید سائیکالوجی سے افضل ہے، کیونکہ جدید سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں تو آپ نے ٹھیک کیسے ہونا ہے، لیکن قدیم سائیکالوجی بتاتی ہے کہ آپ نے خدا کے ساتھ کیسے جا کے مل جائے. تو یہاں پہ تھوڑا سا پھر وہ جذباتی ہو کر بات کرتے ہیں. ایک اہم بات ہے اس میں، بڑی کام کی بات ہے، میں اینڈ کرنے والا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو خود آگہی ہے
یہ سیلف اویئرنیس ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ انسان ہونے کی جو خاصیت ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم سیلف اویئرڈ ہوں، ہم خود آگہی کی منزل کو طے کر لیں۔ اس کی جو شرط ہے یہ ہے کہ ہماری توجہ منتشر نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہماری ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں ہمارا بچہ رو رہا ہے تو ہماری توجہ منتشر ہو جاتی ہے، ہمارا کاروبار میں نقصان آ گیا توجہ منتشر ہو جاتی ہے، یا کوئی چیز گر کے ٹوٹ گئی ہے توجہ منتشر، کوئی ایسا بندہ اس نے ایسی بات کر دی ہے جو کہ غلط بات ہے اور ہمیں تنگ کرنے کے لیے کی گئی ہے، ہماری توجہ منتشر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیلف اویئرنیس کی جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان ساری ڈسٹریکشنز سے بچتے ہوئے خود آگہی کی ڈومین میں رہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو باہر سے جو ایکسٹرنل چیزیں جو آپ سے کروانا چاہ رہی ہیں آپ وہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی غصہ دلانا چاہ رہا ہے، آپ غصے میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ مشین ہے۔ لیکن جب آپ کو کوئی ناگوار شخص، کیفیت، واقعہ غصہ دلانا چاہ رہا ہے اور آپ غصے میں نہیں آتے تو آپ انسانیت کی اس درجے پہ فائز ہو چکے ہیں جو سیلف اویئرنیس کا۔ تو یہاں پہ پھر وہ آگے آرگومنٹس کو چلاتے ہیں، بدھزم کی بات کرتے ہیں۔ تو بدھزم جو ہے وہ سارے کا سارا اس کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ سیلف اویکننگ پہ ہے۔ یہاں پہ تھوڑا میں سکپ کرتا ہوں، ہم آخر میں چلتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ننگی توجہ ہونی چاہیے، انہوں نے بیئر کا لفظ استعمال، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بیئر اٹینشن ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ اپنے نہ صرف باہر کی جو چیٹرنگ ہے یا شور ہے اس سے آپ نہ بردازمہ ہو سکیں، بلکہ آپ کے اندر بھی جو شور چل رہا ہے آپ اس پہ بھی جب آپ قابو پا لیں گے تو یہ ایک سیلف اویئرنیس کی منزل کو آپ طے کر لیں گے۔ ہماری وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سیلف اویئرنیس کی منزل پہ پہنچتے ہیں تو ہماری جو سوچیں ہیں وہ بے معنی ہو جاتی ہیں، ہماری ریزننگ بھی اپنا معنی کھو دیتی ہے، ہماری آرگوئنگ بھی اپنا معنی کھو دیتی ہے، اور ہماری اوپینینز بھی اپنا معنی کھو دیتے ہیں۔ ایک بندہ جو خود آگہی کی منزل پہ چلا جاتا ہے اس کے لیے یہ ساری بحثیں صحیح اور غلط کی، سچ اور جھوٹ کی، خدا کے ہونے نہ ہونے کی، یہ ساری بے معنی ہو جاتی ہیں، اور وہ زندگی کو ویسے ہی جیتا ہے ہر لمحے میں جیسے کہ زندگی جیسی ایک خوبصورت چیز اس کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے ہر لمحے کو ویسے ہی انجوائے کرتا ہے جیسے کہ کرنا چاہیے، نہ کہ وہ ماضی میں کھویا رہتا ہے، نہ کہ وہ مستقبل کے پلان بناتا رہتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کی کہ اس کتاب میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سب کے انٹرسٹ کی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب آپ خود آگہی کی منزل کو حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے ساری جو سوچ ہے، ریزننگ ہے، آرگوئنگ ہے، اوپینینز ہیں، اور یہ جو مسائل ہیں خدا کے ہونے نہ ہونے کے، مذہب کے صحیح ہونے کے، غلط ہونے کے، یہ ساری باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کے لیے لمحہ موجود میں ہونا جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس منزل کو پا لیں اور ہم اپنی امیجینیشن یا اپنے تخیل یا اپنی سوچ کی جو وہ نیگیٹو ورکنگز ہے اس سے نجات حاصل کریں، اس کو ہم چپ کرا دیں کہ ہمارے اندر جو منتشر خیالات ہیں ہمارے ذہن میں، ہم اس نیگیٹیوٹی سے نجات حاصل کر لیں سیلف اویئرنیس سے، اپنی اٹینشن کو فوکس کر کے پریزنٹ مومنٹ پہ۔ وہ کہتا ہے کہ ان کو ہمیں دبا دینا چاہیے، اگر ہم انہیں نہیں دبائیں گے تو وہ ہمیں دبا دیں۔